تشریف لے آئیے. رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. سامعین محترم، آج کا مجھے دیا گیا عنوان قادیانی اور دیگر کفار کے درمیان فرق کے عنوان سے معنون ہے. سامعین محترم، جب میں معاشرے کے ارد گرد نظر اڑاتا ہوں تو مجھے مختلف سوالات ملتے ہیں. کوئی کہتا ہے دنیا کے اندر کافر تو بہت سارے ہیں، لیکن قادیانیت کے متعلق آپ کا موقف اتنا سخت کیوں ہے؟ کوئی کہتا ہے دیگر کفار کے تعاقب میں کوئی تحریک یا جماعت نہیں، قادیانیت کے تعاقب میں ایک مستقل جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت موجود ہے. کوئی کہتا ہے قادیانی کلمہ بھی ادا کرتا ہے، قادیانی نماز بھی پڑھتا ہے، قادیانی باقی عبادات بھی کرتا ہے، پھر قادیانیت کے متعلق اتنا موقف سخت کیوں؟ یہ مختلف سوالات آج کل کے سیکولر اور لا علم لوگوں کے حلق کا کانٹا بنے ہوئے ہیں. سامعین محترم توجہ کرنا، میں ان سیکولر لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، ارے تم کہتے ہو قادیانی مظلوم ہے، قادیانی عبادت کرتا ہے، قادیانی نماز پڑھتا ہے، قادیانی کلمے کو بھی پڑھتا ہے، پھر اس کے متعلق موقف سخت کیوں؟ ارے ہمارا موقف سخت اس لیے ہے، قادیانی وہ زندیق کافر جس نے ہر دور میں مسلمانوں کو دھوکے میں رکھا. چنانچہ دنیا کے جتنے کافر ہیں زہر کو زہر کے نام پر بیچتے ہیں. قادیانی وہ زندیق کافر جو زہر کو شراب کے نام پر بیچتا ہے. قادیانی وہ زندیق کافر جو شراب کی بوتل پہ آب زمزم کا لیبل لگا کر اسے آب زمزم کے نام سے بیچتا ہے. قادیانی وہ زندیق کافر جو خنزیر کے گوشت کو بکرے کے گوشت کے نام پہ بیچتا ہے. قادیانی وہ زندیق کافر جو شراب خانے پہ مسجد کا بورڈ لگا کے اسے مسجد کا نام دیتا ہے. ارے دنیا کا کوئی کافر ایسا نہیں جس نے میرے نبی کی نبوت کو کچلنے کا مشورہ کیا ہو. قادیانی وہ زندیق کافر، قادیانی وہ زندیق کافر، ان کا چوتھی کہتے ہیں نبوت کو کچلنے کے مشورے مرزا محمود سے کرتا رہا. دنیا کا کوئی کافر ایسا نہیں جس نے آپ کے جب میں نعوذ باللہ اپنے لیڈر کے نعرے پہ نعوذ باللہ اس نے زندہ باد کہا ہو، میرے محمد کے نعرے پہ اس پہ مردہ باد کہا ہو. قادیانی وہ زندیق کافر جس نے آپ کے جلسوں میں نعوذ باللہ احمد عزت زندہ باد اور محمد عزت مردہ باد کے نعرے لگائے. جس نے میرے نبی کے نبوت کو کچلنے کی مشورہ کیا وہ بھی کافر، اور جس نے میرے نبی کے نعرے پہ مردہ باد کہا وہ بھی کافر. سامعین محترم، صرف یہ نہیں، جب اسلام پاکستان کو نقصان پہنچایا گیا تو جشن منایا انہی قادیانیوں نے منایا. چنانچہ جب بیت المقدس گرا دیا گیا جشن منانے والا یہی قادیانی تھا. جب ڈھاکہ کو گرا دیا گیا جشن منانے والا یہی قادیانی تھا. جب ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کر دیا گیا جشن منانے والا یہی قادیانی تھا. 1998 میں جب امن انڈیا نے پاکستان پہ ایٹمی دھماکے کیے جشن منانے والا یہی قادیانی تھا. 2001 میں جب افریقہ نے افغانستان پر قبضہ کیا جشن منانے والا یہی قادیانی تھا. ارے نبی کے چاہنے والوں یاد رکھنا یہی قادیانی، اس کے ٹکڑوں پہ پلنے والے لوگ پاکستان میں مسلسل وقتاً فوقتاً توہین رسالت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ارے مسلمانوں یاد رکھنا، اگر ہمارے ہوتے ہوئے قانون رسالت کو ختم کر دے گیا خدا کی قسم ہماری حیثیت خارج شدہ کتے سے بھی کم ہو جائے گی. قدرت ہمیں ذلت کے ایسے گڑھوں میں پھینکے گی جہاں سے نکلنا بڑا مشکل ہوگا اور اس قانون میں ترمیم کے بعد یورپ کی طرح پاکستان میں بھی توہین رسالت کو عام کیا جائے گا. یورپ کی طرح پاکستان میں آئے روز شاہان رسول توہین کے مرتکب ہوں گے اور قانون نہ تحفظ فراہم کرے گا، بلکہ ان کو VIP پروٹوکول کے ساتھ یورپ بیچ کے خوب عیش و عشرت کی زندگی مہیا کی جائے گی. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.